بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضرت علی زاروں قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتا ہوا دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، اے نوجوان کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس شخص نے عرض کیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت؟ اس نے فرمایا، میرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا؟ بندے نے عرض کیا، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کسی بندے کو قتل کیا؟ اس نے کہا، نہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے تم اتنا رو رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں کفن چور ہوں، مردوں کفن چوری کر کے ان کو فروخت کرتا، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے اپنا پیٹ پالتا۔ کہنے لگا، کوئی دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ کر اس نے میری نیت خراب کر دی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ مجھے اب اللہ کا عذاب اپنے اوپر معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا قصہ سنا تو آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، تو نے واقعی ہی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر چلا گیا اور سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بددعا دے دی تو پھر کیا ہوگا۔ وہ شخص کئی روز اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اللہ سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی، وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو اللہ نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل حضور اکرم کے پاس تشریف لائے اور سلام کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی محلوق کو معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، تو حضرت جبریل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس جوان کی توبہ قبول فرما لی، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دی۔ پھر اللہ کے رسول نے صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا، اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی، اللہ نے تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر گناہ کی اللہ سے رو رو کر معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔